السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حاضرین کرام، معزز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں جو خاکسار کو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے قرآن کے حقوق۔ در حقیقت یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، کیونکہ قرآن مقدس یا قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ جب قرآن مقدس ساری انسانیت کے لیے عمومی طور پر اور مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر رشد و ہدایت، کامیابی و کامرانی، فلاح و بہبودی کا سامان ہے، تو اس کے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہیں، اس کے بارے میں علم رکھنا اور اسے سمجھنا، اس کے بارے میں جانکاری رکھنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتے ہوئے قرآن کے حقوق اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو قرآن کی چند خصوصیات آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ کما حقہ اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو اور سننے والوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین کرام، قرآن مقدس جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو عزت بخشی، بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا، جو سارے اہل ایمان کے لیے دستور حیات ہے، جو سارے مسلمانوں کے لیے نصاب تعلیم اور تعلم ہے، جو سارے مسلمانوں کے لیے تبلیغی نصاب ہے، جو متقیوں کے دلوں کا نور اور مومنوں کے لیے رشد و ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ہم انسانی سماج اور سوسائٹی پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی میں لوگ مختلف انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، چاہے قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہو، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا مسئلہ ہو، قرآن کے سمجھنے کا مسئلہ ہو، قرآنی آیات پر غور و فکر کا مسئلہ ہو، یا قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے اور دعوت دینے کا مسئلہ ہو۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ مختلف انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حضرات، ایک مسلمان پر قرآن کریم کے مختلف حقوق ہیں، کیونکہ یہی قرآن کریم ہے کہ اس کے اترنے سے لے کر آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا
جو اس قرآن کریم کے ایک آیت کے مانند کوئی آیت بنا کر پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور نزول کے وقت سے لے کر کے قیامت تک آنے والوں کو یہ چیلنج دے دیا کہ کوئی قرآن کی سورہ کے مانند ایک سورہ یا قرآن کی آیت کی مانند ایک آیت لا کر کے پیش کر دے، لیکن آج تک اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج تشنہ بجواب ہے۔ آج تک بہت بڑے بڑے فصیح اللسان آئے اور عربی زبان پر قابو پانے والے آئے، بہت بڑے بڑے ذہانت اور ذکاوت والے آئے پیدا ہوئے، لیکن آج تک اللہ رب العالمین کے اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا ہے، اور قیامت کے صبح تک کوئی مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ یہ قرآن مقدس ہے جو اس روئے زمین پر اللہ کی پیدا کی ہوئی دھرتی پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے، مفسرین عظام نے قرآن کی تفسیر پر کتابیں لکھی، کتابیں تالیف کی، قرآن کی فضیلت اور مقام و رتبے پر کتابیں تالیف کی گئیں، اور بہت ساری محنتیں قرآن پر کی گئیں، اور یہی وہ کلام مقدس ہے جو محفوظ ہے، جس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا ہے، تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر قرآن صرف کاغذ ہی میں محفوظ نہیں ہے، قرآن صرف دفتریوں میں محفوظ نہیں ہے، قرآن صرف کیسٹوں اور سیڈیوں میں محفوظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے بہت سارے ایسے سینے بھی پیدا فرمایا ہے جس سینوں کے اندر پورا قرآن حرف بحرف حفظ ہے اور محفوظ ہے، پورا کا پورا قرآن حفظ اور محفوظ ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں، اسلام دشمن ساری طاقتیں یکجا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، متفق ہو جائے کہ قرآن کو ملیامیٹ کر دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور رب ذوالجلال نے اپنے کلام کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت لے رکھی ہے۔ آج اگر کوئی اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، رسول کا دشمن ایک حرف، ایک نقطہ بھی قرآن سے حذف کر کے اپنی طرف سے کچھ گھٹانا چاہے و بڑھانا چاہے، اللہ رب العالمین اس کا پردہ فاش فرما دے گا۔ اسی لیے دیکھیے اسلام کے خلاف کتنی دشمنیاں ہو رہی ہیں یا ہوئی، مسلمانوں کے خلاف کتنی دشمنیاں ہو رہی ہیں اور ہوئی، اسلام پر کتنے تہمتیں لگائے گئے، اسلام کے خلاف کتنے پروپیگنڈے کیے گئے، سب کو معلوم ہے، لیکن آج تک کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، اور دعویٰ کر کے یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن کے اندر ایک حرف کی بھی چینجنگ ہوئی ہے۔ بات نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے ہمارے نبی پر اور نبی کے امتیوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تبلیغ نصابی کے طور پر، تعلیم دستور حیات کے طور پر ایسا کلام عطا فرمایا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ یہ قرآن مقدس کے مقام ہے۔ تو جب قرآن کی اتنی اہمیت ہے تو ہمارے اور آپ کے اوپر قرآن کے کچھ حقوق بھی واجب ہوتے ہیں، اور صرف لذت لینے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے بات سنی اور سنائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمارے اوپر جو قرآن کے حقوق ہیں، اگر قرآن کے حقوق کی ادائیگی میں ہم اور آپ لاپرواہی کریں گے تو کون قرآن کے حقوق کو ادا کرے گا؟ جو قرآن کا انکار کرنے والا ہے، جو قرآن کو ٹھکرانے والا ہے۔ قرآن کے حقوق کو سمجھنا اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے ایک ایک حق کو نہایت امانت داری، دیانت داری، اخلاص اور محبت کے ساتھ ادا کرنا ہماری اور آپ کی ایمانی نشانی ہے۔
یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی نشانی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے تقوی کی نشانی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اللہ کے کلام سے محبت کی علامت اور پہچان ہے۔ کیونکہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے کلام سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے کلام سے محبت کرے گا، کیا وہ بندہ اللہ کے کلام کے حقوق کی ادائیگی میں لاپرواہی برتے گا، سستی برتے گا؟ پھر اس کے محبت کے دعوے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ قرآن کے بہت سارے حقوق علماء کرام نے، محدثین اعظام نے اور مفسرین کرام نے قرآن کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں۔ وقت کے تقاضے کے حساب سے ہم چند حقوق نہایت اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن پر اور قرآن میں جو کچھ ہے اس پر ایمان لائیں۔ قرآن پر اور قرآن کریم میں جو کچھ ہے اس پر ہم ایمان لائیں۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ بیشتر لوگ اس سے غافل اور نابلد ہیں، اسی لیے اس کی وضاحت میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ قرآن اور قرآن میں جو کچھ ہے اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہو کہ یہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ قرآن کو اس کا مقام دینا یا قرآن پر ایمان لانے کے تقاضا ہے۔ قرآن کو قرآن کا مقام دینا، قرآن کی تعظیم کی، قرآن کی شان کی تعظیم اور احترام کرنا، اور قرآن سے انتہا درجے تک، قرآن سے غایت درجے تک محبت اور عقیدتی محبت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے سورہ نساء کی 136 نمبر آیت کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد غل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی اللہ رب العالمین کی اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور ان کتابوں پر یا اس کتاب پر جو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے نازل کیا۔ اور جس شخص نے اللہ کا انکار کیا، جس شخص نے فرشتوں کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار اور کفر کیا، فقط غل غلالا مبینا، تو ضلالا بعیدا، تو بری طرح گمراہ ہو گیا، گمراہی کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نہایت ہی اہم اور بہت ہی پیارا قول ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کیا اسے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے اپنے بارے میں یہ جاننا چاہے کہ آیا مجھے اللہ تعالی سے محبت ہے کہ نہیں، تو اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرے، قرآنی تعلیم پر پیش کرے، قرآن کی تعلیم پر اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے معاملے کو، اپنے عقیدے کو، اپنے لین دین کو، اپنی تجارت کو، اپنے زندگی کے تمام گوشے کے ہر عمل کو قرآن پر پیش کرے۔ اگر اس کا عمل قرآن کے مطابق ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ، اس کا اخلاق، اس کا کرتوت، اس کا عمل قرآن کے عین مطابق ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کے پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی آیات کو اپنے قرآنی آیات کے حساب سے اپنے عقیدے اور عمل کو سنوارا جائے۔ ذرا یہ لائٹ جلائیے، نہیں بھائی ڈسٹرب نہ کیجیے۔ قرآن کے حقوق میں سے دوسرا حق
حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت پر بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں سیرت صحابہ کو، اور اگر ہم جانچیں پڑھیں صحابیات کی ہسٹری اور تاریخ، ان کی سیرت کو، اور ائمہ علماء اولیاء کی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی صحابہ کرام اللہ کے نیک بندے قرآن کی تلاوت کو کس طرح اہمیت دیا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت وہ عمل ہے، قرآن کی تلاوت وہ عمل ہے جس کے ذریعہ سے بندہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت وہ بہترین خوبصورت عمل ہے کہ جس کے لیے قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ہم چند آیات کو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 کے اندر، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بڑی پیاری آیت ہے، اللہ رب العالمین کا بڑا پیارا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تلاوت کے ساتھ ساتھ نماز کو باجماعت تمام شرطوں کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور جو کچھ میں نے ان کو مال و دولت دے رکھا ہے، میرے دیے ہوئے مال و دولت میں سے، اللہ تعالیٰ کا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میرے دیے ہوئے روزے میں سے جو چپکے چپکے یا کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی تجارت کرتے ہیں جو خسارے والی تجارت نہیں ہے۔ آپ ایسی تجارت کا پتہ لگانا چاہتے ہو جس کے اندر کبھی خسارہ اور ٹوٹا اور نقصان نہیں ہو سکتا ہے، تو اس آیت کریمہ کو بار بار ہم پڑھیں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نمبر 1، نماز کی پابندی کرتے ہیں نمبر 2، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھلم کھلا یا چپکے چپکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ 3 خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس کے اندر کبھی کوئی نقصان اور خسارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت ثابت ہوئی کہ نہیں ثابت ہوئی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر قرآن کی تلاوت کی فضل بیان کی ہے۔ بعض حدیثوں کے اندر خاص صورتوں کی تلاوت کی فضل بیان کی ہے، اور بعض حدیثوں کے اندر سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر، مطلق طور پر، عمومی انداز سے قرآن کی تلاوت کی فضل بیان کی۔ چند حدیثیں کچھ اس طریقے سے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرِ أَمْثَالِهَا لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یہ امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کے 1 حرف کی تلاوت کرے گا، کتنے؟ 1 حرف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 1 نیکی، اور 1 حسنہ، 1 اچھائی 10 گنا کے برابر ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم، جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اخلاص نیت کے ساتھ صرف 1 آیت کریمہ کی تلاوت کی، الف لام میم، کتنی نیکیوں کا مستحق ہو گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی تلاوت کی عظمت اور اس کی فضیلت اور برکت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، آج لوگوں کو ذہنی ٹینشن ہوتا ہے، غم اور حزن و ملال کے لوگ شکار ہوتے ہیں۔ ذہنی غم کو دور کرنے کے لیے، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے شیطانی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے لگا لیتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کھول لیتے ہیں۔ اور ذہنی ٹینشن کا علاج حدیث رسول کے اندر موجود ہے، سارے غموں کا علاج حدیث رسول کے اندر موجود ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنائیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھر میں، اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے آپس میں پڑھتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت اور اطمینان اترتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کا ذہنی ٹینشن دور ہو جاتا ہے، اللہ کی سکینت اور اللہ کی طرف سے سکینت اور اطمینان اس کے اوپر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور ایسے لوگوں کو یا قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ جب تک اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی رحمت کے آغوش میں ہوا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے گود اور آغوش میں ہوا کرتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے چاروں طرف سے پہرہ داری کرتے ہیں، فرشتے چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ سکینت اترتی ہے قرآن کے تلاوت پر، یہی نہیں کہ رحمت اترتی ہے، یہی نہیں کہ رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو یا اس کو تلاوت کرنے والوں کو ان لوگوں کے پاس ذکر کرتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ اس کے پاس کون ہے؟ فرشتے۔ گویا اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے آس پاس موجود فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ یہ قرآن کا فضل ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب ہے، یہ قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہے۔ پھر بھی حال بدقسمت مسلمان، حال دنیاوی کاروبار میں اپنا آپ کو مشغول کرنے والا بیوقوف مسلمان تو اللہ کے کلام کی تلاوت سے اپنے آپ کو غافل رکھتا ہے۔ کہاں پائے گا تو اطمینان؟ تجھے سکون کیسے ملے گی؟ کیا تو نہیں چاہتا ہے کہ رحمت کے فرشتے تیری پہرہ داری کرے؟ کیا تو نہیں چاہتا ہے کہ تیرا ذکر اللہ رب العالمین ان لوگوں کے پاس کرے جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے ہیں؟ یہ قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ روز قیامت اور قیامت کا منظر، قیامت کا نام سنتے ہی قیامت کا پورا منظر ہمارے سامنے ہونا چاہیے، قیامت کا پورا منظر ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ فرمان رسول ہے قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن قیامت کے دن روز قیامت اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے قرآن سفارش کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی شفاعت قبول ہوگی، قرآن شفاعت کرے گا، قرآن جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور قرآن کی شفاعت قبول بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس مومن کی مثال، صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی حدیث، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، اس کی مثال اترجہ پھل کے مانند ہے۔ اترجہ ایک پھل ہے جس کی خوشبو بڑی بھینی ہے، بہت خوشبودار ہے، اور جس کی لذت بہت ہی شیریں اور بہت ہی میٹھا ہے۔ وہ اس مومن کی مثال جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، اس کی مثال اترجہ پھل کی طرح ہے جو پھل بڑا خوشبودار اور بڑا لذیذ اور بڑا میٹھا۔ اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کے اندر مٹھاس تو ہے لیکن خوشبو نہیں۔ آپ ذرا بتلائیے، ایک پھل آپ کھا رہے ہو جس کی خوشبو بھی نہایت عمدہ ہو اور لذیذ شیریں اور میٹھا بھی ہو،
ایک پھل کھائیں جس کے اندر مٹھاس تو ہو لیکن خوشبو نہ. کون سا پھل پسند کریں گے؟ خوشبودار اور لذیذ ہے کہ نہیں؟ اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے حنظلہ کی طرح ہے. حنظلہ کیا ہے؟ جس کے اندر نہ کوئی خوشبو ہے اور جس کی لذت نہایت کڑوی ہے، بہت ہی کڑوا ہے کہ منہ میں لگایا نہیں جا سکتا. یہ قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن والے سے کہا جائے گا جو قرآن کی تلاوت دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، قرآن والے سے کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرتا جا، جس طرح دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت تو ترتیل کے ساتھ کرتا تھا. تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جنت کے اندر، چڑھتا جا. تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تیری آیت آخری آیت کی تلاوت رکے گی. یہ قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہے. اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں قرآن کی تلاوت کی وارد ہیں. ان فضیلتوں کو جاننے کے بعد آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اسلامی سماج اور معاشرے پر نگاہ ڈالیں کہ قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا حق ہے. قرآن پر ایمان لانے والوں پر، جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں. میرے بھائی اور ساتھی، قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں مسلمانوں کے اندر کتنی لاپرواہیاں پائی جاتی ہیں. آج ڈاملے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اخبار پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، فلمی کہانیاں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، کلاس کی چیزیں تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. دنیا کی ہر بکواس، دنیا کی ہر اچھی بری چیز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو روزانہ کم سے کم ایک ہی آیت تلاوت کر دیتے ہیں نماز کے علاوہ، اور کتنے ایسے مسلمان ملیں گے جو بیچارے صرف جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں، کب جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اور کتنے ایسے مسلمان ملیں گے جو عید بقرعید ہی میں تلاوت کی توفیق ہوتی ہے، اگر یاد ہے تو نہیں تو بھی نہیں ہے. بات کی نہیں. میرے بھائی اور ساتھی، قرآن کی تلاوت رحمت کا سبب ہے، اللہ کی مغفرت کا سبب ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور قرآن کے حق کی ادائیگی اس سے ہوتی ہے. اس سلسلے میں اگر ہم لاپرواہی کرتے ہیں تو دھوکے میں ہے. ہماری اعلی اولاد اگر لاپرواہی کرتی ہے تو ہم اس کے مسئول اور ذمہ دار ہیں. لہذا میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. اگر کوئی بندہ یہ عادت بنا لے، اگر کوئی بندہ یہ عادت بنا لے کہ ہر نماز 5 وقت کی نماز کی ہم پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پابندی کرنے کی توفیق نہ بنائے. ہر نماز کے آگے پیچھے ملا کر کے اگر 2 ہی آیت ہم تلاوت کر لیں تو کتنی آیت دن بھر میں تلاوت ہو سکتی ہے؟ 20 آیتوں میں کتنا حرف ہے؟ ایک حرف پہ تسنیہ. اتنی دیر جتنی دیر ہم اللہ کا کلام کھول کر کے بیٹھیں گے، رحمت کے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے کہ نہیں؟ سکینت و اطمینان حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر عرش آسمان کے اندر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لہذا میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت کی ہم عادی بنیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم ٹیبل رکھیں. جس طرح ہم اپنی تجارت، کاروبار، نوکری اور بہت سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، شیڈول ہوتا ہے، اسی طرح تو ہم نہ کریں کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کے لیے بھی کہیں 10 منٹ کا ٹائم رکھا ہے بات کی نہیں؟ اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ میرے بھائی اور ساتھی، آج لوگ کہتے ہیں جن اور شیطان اور بھوت پیاسان، تھوڑا سا خواب دے کے بھاگے ہیں. مولانا صاحب بتائیے، ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا؟ ارے اللہ کے بندو، جب گھر کو شیطانوں کا اڈا ہم نے بنا لیا ہے اور گھروں کے اندر اس کلام کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جس کلام کی تلاوت سن کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو کون آئے گا تمہارے پاس؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی، اس گھر پر شیطان اپنا بسیرا نہیں بنا سکتا. تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ قرآن کا حق ہے جس کی ادائیگی کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. لیکن آج قرآن کی تلاوت کے چند آداب بھی سری طور پر ہم بتانا چاہتے ہیں. قرآن کی تلاوت کے چند آداب علماء کرام نے ذکر کیا ہے.
نصوص کی روشنی میں۔ پہلی بات تو یہ کہ نیت ہماری خالص ہو، کہ اس تلاوت کا مقصد اللہ کی جانب سے متعین کردہ اجر و ثواب کو حاصل کر کے اللہ کو راضی کرنا، نیت ہماری خالص ہو۔ تلاوت کے درمیان اطمینان ہو، سکون ہو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرتے وقت دل کو بالکل حاضر کر کے، دل کو لگا کر کے غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کے لیے جب ہم بیٹھیں اور مصحف کو اپنے ہاتھ میں لینے کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے ہر چھوٹی بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کر لیں، باوضو ہو لیں، غسل واجب ہے تو غسل کر لیں، اور اگر ہو سکے تو مسواک کر لیا کریں۔ گندی جگہوں میں، شور غوغا کی جگہوں میں، ہنگامے اور بازاری جگہوں میں قرآن کھول کر کے نہ بیٹھیں کہ کان سے کچھ اور ٹکرائے، ہنگامہ رہے اور دل کا اطمینان و سکون یا خشوع و خضوع جاتا رہے۔ تلاوت شروع کرتے وقت، تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہو سکے تو قرآن کی تلاوت وقت قبلہ کے استقبال کریں، یعنی قبلے کے منہ کی جانب کر کے قرآن تلاوت اگر ہو سکے، ضروری نہیں، بہتر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کرتے ہیں، جلدی جلدی نہیں، جیسے ہمارے ملکوں کے حافظ صاحب 27ویں کو یا رمضان کے تراویح میں پڑھاتے ہیں، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے کہ یعلمون اور تعلمون کے اندر بھی فرق نہیں ہوتا۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ ہر حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، ہر حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو ورنہ کوشش کرے اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن کو اچھی آواز سے پڑھے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھتے وقت تجوید کے جو قواعد اور گرامر ہیں اس کا لحاظ رکھا جائے تاکہ کسی کے اندر ہیر و پھیر نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر تلاوت کے درمیان کسی رحمت اور نعمت والی آیت کے پاس پڑھتے ہوئے ہم گزریں تو وہاں ٹک کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی فریاد کریں، اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کی بھیک مانگیں۔ اور اگر کسی ایسی آیت سے گزر رہے ہیں جس کے اندر پرانے قوموں کے عذاب کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، سزا کا ذکر ہے، تو وہاں رک کر کے اخلاص کے ساتھ دل کو حاضر کر کے اللہ رب العالمین سے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فریاد کریں۔ یہ قرآن کے چند آداب ہیں۔ قرآن کے حقوق میں سے تیسرا حق جو علماء نے ذکر کیا ہے قرآن کا حفظ، قرآن کا حفظ۔ جس طرح قرآن کی تلاوت پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت پر بے شمار اجر و ثواب کی بشارت سنائی ہے، ایسے قرآن کے حفظ پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا خیر رکھا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ قرآن کے لیے، قرآن حفظ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت دے رکھی ہے، ان کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَهْلَيْنِ مِنَ النَّاسِ أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ، یہ صحیح الجامع کی روایت۔ اللہ کے لیے لوگوں میں سے دو اہل ہیں، قرآن والے وہ اللہ کے اہل ہیں۔ گویا جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، ان کو اہل اللہ کہا گیا، اللہ کے خاص بندے کہے گئے ہیں وہ لوگ۔ گویا ان کی نسبت ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، ہم سارے کے سارے اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن ان کو خصوصیت کے ساتھ، قرآن کے حفظ کرنے والوں کو خصوصیت کے ساتھ اہل اللہ کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر بن عاص کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے حدیث سنائی ہے کہ کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے، میرے بھائیو، حفظ قرآن کی فضیلت ہم سنیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن حفظ کریں، اپنے بچوں کو حفظ کرائیں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیں گے، من قرأ القرآن وتعلمہ
وعمل به البس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والديه حلتين لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا فيقال بأخذ ولدكما القرآن. صحیح الترغیب و ترہیب کی 1434 نمبر حدیث یہ ہے. حدیث کا ترجمہ کیا ہے ذرا سنیے. جس نے قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کا پڑھنا سیکھا، قرآن کا پڑھنا سیکھا اور قرآن پر عمل کیا. جس نے قرآن پڑھا، قرآن کا پڑھنا سیکھا اور قرآن پر عامل ہوا، قیامت کے دن اسے ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج کی چمک اور دمک کے مانند ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود اس کے عامل بنیں، اپنے بچوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں کو اس پر عمل. کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا فضل ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں. جتنی توفیق ملتی ہے، پورا یا آدھا یا چند صورتیں، اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا اور قرآن پر عمل ہوا، روز قیامت اسے ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی کے مانند ہوگی اور اس کے والدین کو، سبحان اللہ، اور اس کے والدین کو ایک ایسا دو ایسے جوڑے پہنائے گا، اس کے والدین کو، ماں باپ کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا، ایسا لباس پہنا جائے گا کہ اس لباس کا مقابلہ دنیا کا کوئی لباس نہیں کر سکتا ہے. وہ دونوں ماں باپ کہیں گے جن کو یہ خوشنما جوڑا پہنایا جائے گا، جنتی جوڑا. وہ دونوں کو ماں باپ عرض کریں گے، کہیں گے بما کسینا، کس عمل کے بدولت آج یہ مجھے عزت و شرف ملا ہے، یہ بلند رتبہ کس عمل کے وجہ سے ہمیں ملا، کیوں ہمیں یہ جوڑا پہنایا گیا. ان سے کہا جائے گا تم دونوں کو یہ جوڑا اس لیے پہنایا گیا ہے کہ تمہارے لڑکوں نے قرآن حفظ کیا تھا، قرآن پڑھا، قرآن کو لیا تھا، قرآن کو حفظ کیا تھا، قرآن کو یاد کیا تھا. اسی طریقے سے ایک روایت اور آتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تصحیح فرمائی ہے. اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا، قرآن آئے گا، قرآن رب ذوالجلال سے عرض کرے گا، قرآن رب ذوالجلال سے فریاد کرے گا، گزارش کرے گا، التماس کرے گا، یا ربی حلی، اے رب تو اسے جوڑا پہنا دے، اسے پوشاک پہنا دے. چنانچہ اسے کرامت اور شرافت کا تاج پہنا دیا جائے گا. سنے وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا، دنیا کا ہر کاروبار آتا ہے، دنیا کی ہر چیز پڑھنی آتی ہے، لیکن اللہ کا کلام بھی پڑھنا نہیں آتا، اور دل میں کبھی وسوسہ یا جذبہ بھی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ موقع ملا ہے وقت دے کر کے، پیسے خرچ کر کے اللہ کے کلام پڑھنا سیکھ لیں. سنیں وہ لوگ اس حدیث رسول کو، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم سب قرآن کے حافظ بنیں، قرآن کی زیادہ سے زیادہ حفظ کریں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں، قرآن کے پڑھنے والے بنیں، قرآن کے پڑھانے والے بنیں. اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں قرآن جب کہے گا اے رب اسے پوشاک پہنا دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے کرامت اور شرافت کا تاج پہنا دے گا. پھر یہ قرآن کہے گا یا ربی زد ہو، تھوڑا اور زیادہ عنایت کر دے، اے رب تھوڑا اور زیادہ عنایت کر دے. فیلبس حلۃ الکرامہ، پھر اسے کرامت کا، شرافت کا لباس پہنا دیا جائے گا. پھر یہ قرآن کہے گا یا ربی ارض عنہ، اے رب تو اس سے راضی ہو جا. اے رب، یہ قرآن کہے گا رب ذوالجلال سے، اے رب اس بندے سے تو راضی ہو جا. چنانچہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا اور کہے گا، اس سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدولت اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا. یہ قرآن کے حفظ کا اجر و ثواب ہے میرے بھائی ساتھیوں. لہذا میرے بھائی، اسی لیے اگر دو آدمیوں کو ایک قبر میں رکھا جائے تو لحد سے قریب اس آدمی کو رکھا جائے گا جس کو قرآن سب
زیادہ یاد ہے، اور امامت کرنے کا زیادہ حق علماء کے اقوال کے مطابق اس کو ہے جس کو قرآن زیادہ حفظ ہو۔ یہ قرآن کے حافظوں کی فضیلت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اس جانب بھی ہم توجہ دیں۔ اللہ کی قسم کتنے ایسے مسلمان ملیں گے، اللہ کی قسم کتنی ایسی مائیں اور بہنیں ملیں گی کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک دو سورت کے علاوہ کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، مولانا رات میں خواب دیکھتا ہوں، ڈر جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی سوتے وقت سورہ فاتحہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، چاروں کل پڑھ لو، پھوکتے مل لو، کہتے ہیں چاروں کل تو یاد نہیں مولانا، اب کیا یاد ہے؟ آیت الکرسی تو یاد ہی نہیں، تب یاد کیا ہے؟ یعنی چار قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی یاد نہیں۔ ٹھیک ہمارے ملکوں میں ہمیں موقع نہیں ملا، مدرسے نہیں تھے، پڑھنے پڑھانے والے نہیں تھے، لیکن میرے بھائیوں احسا میں آنے کے بعد ہے چانس کی نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، اور اللہ جزائے خیر دے آپ کے اسلامی سینٹر کے بانیان کو، انہوں نے باقاعدہ قرآن کا درس رکھا ہے، قرآن کے لیے مدرس رکھے ہیں، قرآن کے لیے ٹیچر رکھے ہیں، اور سینٹر کے دائی ہر وقت قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اب کیا چاہیے؟ اب تو اس نہیں چلے گا۔ لہذا میرے بھائیوں ہم قرآن کی آیتوں کے حافظ بنیں، جتنا موقع ملے، جتنا موقع ملے، چند صورتیں، 10 صورتیں، 20 صورتیں حفظ کرنے کا کوشش، اور اسی مقصد کے خاطر لوگوں کے اندر قرآن کے حفظ کا شوق پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ آپ کا یہ محبوب سینٹر ہر سال مقابلہ بھی حفظ قرآن کا لگتا ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، بڑوں لوگوں کے لیے الگ ہے، اور اس پر انعام بھی دیتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے سینٹر کا، مقصد ہے کہ لوگوں کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو، لوگ اللہ کے کلام کے حافظ بنے، ان کے بچے قرآن کے حافظ بنے۔ اسی لیے سینٹر کے اندر اس طرح کا مقابلہ بھی رکھا جا رہا جو اگلے مہینے میں ہونے والے۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کے حافظ بننے کی، یا جتنی توفیق ہو قرآن کی آیتوں صورتوں کی تلاوت کرنے کی، حفظ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ قرآن کا چوتھا حق ہے قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھنا۔ یہ قرآن کا حق ہے ہمارے پر، قرآن کریم پر غور و فکر کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں صاف طور پر یہ عرض کرنا مناسب ہے کہ قرآن صرف اسی لیے نہیں اترا ہے، یا قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ اس کے حروف کی تلاوت کی جائے اور اس کے حدود کو پامال کیا جائے۔ قرآن کی تو تلاوت کر لیا جائے، اس لیے قرآن نہیں اترا کہ صرف قرآن کی تلاوت کیا جائے، اور اس کے اندر جو پابندیاں ہیں، جو حکام و مسائل اس پہ عمل کرنا نہیں۔ قرآن اس لیے اترا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اور قرآن کے حدود کی مکمل پابندی کی جائے، قرآن پر غور و فکر کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے۔ یہ قرآن اس لیے اترا کیونکہ صرف تلاوت قرآن مجید کافی نہیں ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو، قرآن کے اسرار و رموز کو غور سے پڑھ کر سمجھا جائے اور قرآن کے اندر تدبر کیا جائے۔ کیونکہ صاف طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا پیغام ہے اس کے بندوں کے نام ہے، بات کی نہیں؟ قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے، جو پیغام اللہ تعالی اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا تھا، وہ سارا پیغام قرآن کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام۔ اب گھر سے لیٹر آ جائے انگریزی زبان میں اور بھوجپوری بھی ہم نہیں جانتے تو کیا ہم سمجھیں گے؟ کچھ فائدہ ہوگا کیا لکھا گیا ہے لیٹر میں؟ لہذا جس زبان میں قرآن ہے اس کو بھی سمجھنا چاہے بھی اس طریقے سے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، تاکہ ہم اس چیز کو جان سکیں۔ تاکہ ہم جب تک ہم قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم کیسے جان پائیں گے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا؟
قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا، جہنمیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا کیوں کیا جائے گا، جنتیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا کیا کیا جائے گا، اللہ کے مومنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا کیوں کیا جائے گا، کیسے ہم جان پائیں گے جب تک ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن یہ رشد و ہدایت کا سامان ہے، قرآن کے اندر عبرتیں ہیں، قرآن کے اندر موعظت ہے، قرآن کے اندر نصیحت ہے، قرآن کے اندر اللہ کے احکامات ہیں، قرآن کے اندر دین کے مسائل ہیں، قرآن کے اندر لوگوں کو انسانیت کا درس دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں نے ملکوں کو فتح کیا، لوگوں نے شہروں کو فتح کیا، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں نے حیوانوں کو انسان بنا دیا، اسی قرآن کے ذریعے سے حیوان صفت انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا گیا۔ جہاں بات بات پہ تلواریں بے نیام ہو جایا کرتی تھی، آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی تھی اور ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی، جب قرآن کو لوگوں نے سمجھا، قرآن پر لوگ ایمان لائے اور قرآن پر جب عمل کرنا شروع کیا تو دشمنیاں دوستی میں بدل گئی۔ حیوانیوں سب انسان نہایت پاک صاف ستھرے انسان ہو گئے، اور قرآن کو جب سینے میں بٹھایا، قرآن کو جب زبان پر لائے اور قرآن پر جب عمل کیا اور قرآن کے تعلیم کو جب لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اسلام کو پھیلایا، ملک کا ملک فتح ہوا، قیصر کسریٰ کو فتح کیا۔ یہ قرآن کی برکت تھی، یہ قرآن پر عمل تھا، یہ قرآن سے عقیدت تھی، یہ قرآن سے محبت تھی، یہ قرآن والے تھے کہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے تھے، صرف تلاوت ہی نہیں کرتے تھے، صرف لذت ہی نہیں لیتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن پر غور و فکر کرتے تھے، قرآن کے ذریعے سے اپنے کریکٹر کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عقیدے کو، اپنے معاملات کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج کیوں اس بے عزتی، ذلت، رسوائی اور ہر طرح کی پریشانیاں آج ہمارے سروں پر کیوں منڈلا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، قرآن کی عقیدت ہمارے دلوں سے اڑ گئی۔ جیسا کہ بھائی نے سنایا کہ تاپوں میں سجایا جاتا ہوں اور تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، کیا کیا جاتا ہوں، کیا کیا جاتا ہوں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں۔ میرے بھائیو، قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اسے سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اندر مختلف آیتوں کے اندر بیان فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے، جو بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اس سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ تو قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا، زندگی گزارنے کا، زندگی کے ہر معاملے کو کبھی قصے کہانی کی شکل میں، کبھی واضح و نصیحت کی شکل میں، کبھی حکم کی شکل میں، کہیں ترغیب اور شوق دلا کر کے اور کہیں ڈرا کر کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک ایک چیز کو کھول کر کے بیان کر دیا۔ قرآن سمجھ میں آنے والی بات ہے، اگر قرآن سمجھ میں آنے والی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ تدبر کرنے کا، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم نہ دے۔ قرآن سمجھنے والی بات، لیکن اس کے ساتھ آج مسلمانوں کی زیادتی کیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سورہ فاتحہ کا معنی سمجھتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ملے؟ اور آج تو الحمدللہ اللہ نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری دے رکھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح اصول کے ایسے علماء بھی پیدا کر دیے ہیں، ایک زبان میں نہیں کئی زبانوں میں، کہ قرآن کے ترجمے موجود ہیں، قرآن کے تفسیر موجود۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ
اپنے منمانی اپنے امیج کو بنانے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں نے جو کچھ گل کھلایا ہے قرآن کے ترجمے میں اور قرآن کی تفسیر میں وہ تو کھلایا ہی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ والے صحیح علم والے قرآن اور حدیث کے علم رکھنے والے ایسے افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے انگریزی میں اردو میں فارسی میں مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی کر دیا، اور ترجمے کے ذریعے سے بھی ہم بآسانی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ترجمے کے ذریعے سے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کر دیا ہے جو سمجھانے کے لیے بھی آج موجود ہے اور خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، لیکن کیا کرو؟ ایک طرف تو شیطان قرآن سے دور ہی کر رہا، شیطان تو لوگوں کو قرآن سے دور ہی کرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جبو دستار والے، چلے پلے والے، لال پیلی کتابیں لے کر گھومنے والے، گھروں میں عقیدے پر ڈاکے ڈالنے والے، قبر پرست اور بدعتی بنانے والے، کچھ ایسے منحوس نادان جاہل قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو عوام کو پبلک کو یہ بھڑکاتے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے سمجھ میں قرآن نہیں آئے، تم سینٹر کا ترجمہ قرآن کیوں لے کر کے آئے ہو، اس کو پھینک دو۔ قرآن تو یہ علماء کے سمجھنے کی بات، میرے بھائیو قرآن ہر ایک کے سمجھ سب سے آسان ہے، قرآن حفظ کے اعتبار سے سمجھ کے اعتبار سے قرآن سمجھنے والی بات۔ اگر قرآن ایسی کتاب ہوتی جو ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی نہ ہوتی تو قرآن کو ہدایت کا سامان رب ذوالجلال نہ قرار دیتا۔ خدا للناس کہا ہے، قرآن کو سمجھ کر کے مورث بکائے مسلمان ہو گئے۔ کتنے ایسے غیر مسلم قرآن کو سمجھ کے مسلمان ہو گئے، اور اے بیوقوف تو ڈھنڈورا پیٹتا گھوم رہا ہے، چلوں میں یہ شور کر رہا ہے کہ قرآن سمجھ۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کے حافظ بننے کی یا جتنی توفیق ہو قرآن کی آیتوں سورتوں کی تلاوت کرنے کی حفظ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ قرآن کا چوتھا حق ہے قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھنا، یہ قرآن کا حق ہے ہمارے پاس۔ قرآن کریم پر غور و فکر کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنا۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، صاف طور پر یہ عرض کرنا مناسب ہے کہ قرآن صرف اسی لیے نہیں اترا ہے، یا قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ اس کے حروف کی تلاوت کی جائے اور اس کے حدود کو پامال کیا جائے۔ قرآن کی تو تلاوت کر لیا جائے، اس لیے قرآن نہیں اترا کہ صرف قرآن کی تلاوت کیا جائے، اور اس کے اندر جو پابندیاں ہیں، جو حکام و مسائل ہیں، اس پہ عمل کرنا نہیں۔ قرآن اس لیے اترا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اور قرآن کے حدود کی مکمل پابندی کی جائے، قرآن پر غور و فکر کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے۔ یہ قرآن اس لیے اترا کیونکہ صرف تلاوت قرآن مجید کافی نہیں ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو، قرآن کے اسرار و رموز کو غور سے پڑھ کر سمجھا جائے اور قرآن کے اندر تدبر کیا جائے، کیونکہ صاف طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا پیغام ہے اس کے بندوں کے نام ہے، بات کی نہیں؟ قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے، جو پیغام اللہ تعالی اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا تھا، وہ سارا پیغام قرآن کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام۔ اب گھر سے لیٹر آ جائے انگریزی زبان میں اور بھوجپوری بھی ہم نہیں جانتے تو کیا ہم سمجھیں گے؟ کچھ فائدہ ہوگا؟ کیا لکھا گیا ہے لیٹر میں؟ لہذا جس زبان میں قرآن ہے اس کو بھی سمجھنا چاہے بھی اس طریقے سے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، تاکہ ہم اس چیز کو جان سکیں۔ تاکہ ہم جب تک ہم قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم کیسے جان پائیں گے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، جہنمیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا،
ہم جان پائیں گے؟ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں. قرآن یہ رشد و ہدایت کا سامان ہے. قرآن کے اندر عبرتیں ہیں, قرآن کے اندر موعظت ہے, قرآن کے اندر نصیحت ہے, قرآن کے اندر اللہ کے احکامات ہیں, قرآن کے اندر دین کے مسائل ہیں, قرآن کے اندر لوگوں کو انسانیت کا درس دیا جاتا ہے. اسی لیے اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں نے ملکوں کو فتح کیا, لوگوں نے شہروں کو فتح کیا. اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں نے حیوانوں کو انسان بنا دیا. اسی قرآن کے ذریعے سے حیوان صفت انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا گیا. جہاں بات بات پہ تلواریں بے نیام ہو جایا کرتی تھی, آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی تھی, اور ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی, جب قرآن کو لوگوں نے سمجھا, قرآن پر لوگ ایمان لائے اور قرآن پر جب عمل کرنا شروع کیا تو دشمنیاں دوستی میں بدل گئی. حیوانیوں سب انسان نہایت پاک صاف ستھرے انسان ہو گئے. اور قرآن کو جب سینے میں بٹھایا, قرآن کو جب زبان پر لائے اور قرآن پر جب عمل کیا اور قرآن کے تعلیم کو جب لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اسلام کو پھیلایا. ملک فتح ہوا, کیسروں کو فتح کیا. یہ قرآن کی برکت تھی, یہ قرآن پر عمل تھا, یہ قرآن سے عقیدت تھی, یہ قرآن سے محبت تھی. یہ قرآن والے تھے کہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے تھے, صرف تلاوت ہی نہیں کرتے تھے, صرف لذت ہی نہیں لیتے تھے, قرآن کو سمجھتے تھے, قرآن کو پڑھتے تھے, قرآن پر غور و فکر کرتے تھے, قرآن کے ذریعے سے اپنے کریکٹر کو, اپنے اخلاق کو, اپنے عقیدے کو, اپنے معاملات کی اصلاح کیا کرتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج کیوں اس بے عزتی, ذلت, رسوائی اور ہر طرح کی پریشانیاں آج ہمارے سروں پر کیوں منڈلا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا, قرآن کی عقیدت ہمارے دلوں سے اڑ گئی. جیسا کہ بھائی نے سنایا کہ تاپوں میں سجایا جاتا ہوں اور تعویذ بنایا جاتا ہوں, دو کے پلایا جاتا ہوں, کیا کیا جاتا ہوں, پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں, مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں. میرے بھائیو, قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اسے سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اندر مختلف آیتوں کے اندر بیان فرمایا, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے, جو بابرکت ہے, تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اس سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے. تو قرآن کو سمجھنا چاہیے, اور قرآن سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا, زندگی گزارنے کا, زندگی کے ہر معاملے کو کبھی قصے کہانی کی شکل میں, کبھی واعظ و نصیحت کی شکل میں, کبھی حکم کی شکل میں, کہیں ترغیب اور شوق دلا کر کے اور کہیں ڈرا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک ایک چیز کو کھول کر کے بیان کر دیا. قرآن سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر قرآن سمجھ میں آنے والی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ تدبر کرنے کا, قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم نہ دیتا. قرآن سمجھنے والی بات. لیکن اس کے ساتھ آج مسلمانوں کی زیادتی کیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سورہ فاتحہ کا معنی سمجھتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ملے؟ اور آج تو الحمدللہ اللہ نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری دے رکھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ, صحیح منہج, صحیح اصول کے ایسے علماء بھی پیدا کر دیے ہیں, ایک زبان میں نہیں کئی زبانوں میں, کہ قرآن کے ترجمے موجود ہیں, قرآن کے تفسیر موجود. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے منمانی, اپنے امیج کو بنانے کے لیے, اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں نے جو کچھ گل کھلایا ہے قرآن کے ترجمے میں اور قرآن کی تفسیر میں, وہ تو کھلایا ہی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ والے, صحیح علم والے, قرآن اور حدیث کے علم رکھنے والے ایسے افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے انگریزی میں, اردو میں, فارسی میں, مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی کر دیا. اور ترجمے کے ذریعے سے بھی ہم بآسانی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ترجمے کے ذریعے سے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کر دیا ہے جو سمجھانے کے لیے بھی آج موجود ہے اور خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، لیکن کیا کرو؟ ایک طرف تو شیطان قرآن سے دور ہی کر رہا، شیطان تو لوگوں کو قرآن سے دور ہی کرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جبو دستار والے، چلے پلے والے، لال پیلی کتابیں لے کر گھومنے والے، گھروں میں عقیدے پر ڈاکے ڈالنے والے، قبر پرست اور بدعتی بنانے والے، کچھ ایسے منحوس نادان جاہل قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو عوام کو، پبلک کو یہ بھڑکاتے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے سمجھ میں قرآن نہیں آئے، تم سینٹر کا ترجمہ قرآن کیوں لے کر کے آئے ہو، اس کو پھینک دو۔ قرآن تو یہ علماء کے سمجھنے کی بات، میرے بھائیو قرآن ہر ایک کے سمجھ، سب سے آسان ہے قرآن، حفظ کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے قرآن سمجھنے والی بات۔ اگر قرآن ایسی کتاب ہوتی جو ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی نہ ہوتی تو قرآن کو ہدایت کا سامان رب ذوالجلال نہ قرار دیتا ہے۔ ہدی للناس کہا ہے، قرآن کو سمجھ کر کے مورث بکائے مسلمان ہو گئے، کتنے ایسے غیر مسلم قرآن کو سمجھ کے مسلمان ہو گئے، اور اے بیوقوف تو ڈھنڈورا پیٹتا گھوم رہا ہے، چلوں میں یہ شور کر رہا ہے کہ قرآن سمجھنے والی بات نہیں ہے، تم یہ لال پیلی بکواس والی کتاب پڑھو، قرآن کا ترجمہ تم تو کر رہے ہو۔ قرآن وہ ہے جو کفر کو ختم کر دیا ہے، قرآن وہ ہے کہ جس دل میں گھسا ہے وہ اسلام کا خوگر اور چاہنے والا ہو گیا، اور تو قرآن پر ایمان لانے والوں ہی کو قرآن کے سمجھنے سے روکتا ہے۔ کتنا بڑا تو ظالم ہے قرآن پر ایمان لانے والوں پر، اور کتنا بڑا تیرا ظلم ہے قرآن کے اوپر، ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں، تو قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اردو زبان جاننے والے ہیں، ہم انگریزی زبان جاننے والے ہیں، کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ ڈیلی ایک آیت کی تلاوت کریں اور اس آیت کا ٹرانسلیٹ پڑھ لیں، کچھ تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک بار اس طرح پڑھیں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ، اگر ایک آیت کا ترجمہ ہم 3-4 بار پڑھیں تو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں سمجھ میں آئے گا بھائی؟ فلمی کیسٹیں بہت سمجھ میں آتی، ناولیں بہت سمجھ میں آتی، ناٹک بہت سمجھ میں آتے، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا؟ اور اگر یہ سمجھ میں نہ آنے والی کتاب ہو تو جس کے اندر اس سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لہذا میرے بھائی قرآن کی تلاوت، قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کو ترجمے کے ساتھ جو صحیح ترجمے اور تفسیر ہے اس کے ہیلپ اور مدد سے قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جان پائیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم کا چوتھا حق جو ہر ایک پر فردن واجب ہے، اس سے کوئی الگ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے موت کے وقت اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ ہر ایک پر بلوغت کے دہلیز پر قدم رکھنے کے وقت سے لے کر کے موت تک ہر ایک پر یہ قرآن کا چوتھا حق واجب، فرض اور کمپلسری ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پر، اب بولیے، اور ماشاءاللہ جزاء اللہ خیر، قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، حفظ کے ساتھ ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن پر عمل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص قرآن پر عمل کرے گا وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو شخص قرآن کے اندر ہدایت تلاش کرے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ اگر کوئی شخص قرآن کے علاوہ کہیں اور ہدایت حاصل کرنا چاہے مل سکتی ہے، اگر کوئی شخص قرآن کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل کر کے رب کو راضی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ رب کیسے راضی ہوگا؟ قرآن۔ تو قرآن پر عمل کرنا، اس کے اوامر کی بجا آوری، قرآن میں روکی گئی چیزوں سے رکنا، قرآن کی حدود کی پابندی، اور اپنی زندگی کے ہر گوشے پر قرآنی جھلک، قرآنی دمک، قرآنی چمک پیدا کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ میرے بھائیو ساتھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ
احسن ما انزل الیکم من ربکم، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، کہہ رہا اس بہترین چیز کی پیروی کرو، کیا کہہ رہا؟ اس بہترین اچھی سے اچھی چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو سکے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر ہونا ہو۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے قرآن کو سب سے بہترین بات کہا، قرآن کو سب سے بہترین بات، اور ہے بھی سب سے بہترین۔ رب کے کلام سے بہتر کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ اور اس بہترین بات کی پیروی کرنے کا حکم دیا، قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، یہ کتاب ہے جو بابرکت ہے، جس کو ہم نے اتارا ہے، اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی شخص 10 آیتیں سیکھ لیتا تو اس وقت تک 11ویں آیت کی طرف نہیں بڑھتا جب تک کہ ان 10 آیتوں کے معنی اور مفہوم سمجھ نہ لے اور اس پر عمل نہ کر لے، اس پر عمل۔ اسی لیے میں نے پہلے پیش کیا ہے عبداللہ بن عباس کا قول کہ جو شخص یہ اپنے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں تو اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے، اگر وہ قرآن کے مطابق اتر رہا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، قرآن کریم کی تلاوت اور حفظ کا نتیجہ ہی قرآن پر عمل کرنا، اور آج اگر لوگ قرآن پر عمل کرنے لگے تو عقیدے کی خرابیاں، عمل کی خرابیاں، سماج اور معاشرے کی برائیاں، انفرادی اور اجتماعی ساری خرابیاں ایک لخت ختم ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن یہ ہدایت کا سامان۔ آج قرآن پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر اور خود ساختہ ولیوں کے قبروں پر وہ سارے رسم و رواج کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں وہ سارے عقیدے رکھتے ہیں جو اللہ کے دربار میں کرنا چاہیے اور اللہ سے وہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آج اگر قرآن پر عمل ہوتا تو یہ مزاروں اور عرصوں میں جو دھوم دھڑکے ہو رہے ہیں، جہاں عقیدہ لوٹا جا رہا ہے، مال لوٹا جا رہا ہے، عزت و آبرو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، انسان کو، مسلمان کو کافر بنانے کی کوششیں کی جاتی ہے، آج یہ چیز نہ ہوتی، کیونکہ قرآن کے اندر ایک جگہ نہیں کتنی آیتوں میں آیا ہے شرک کی مذمت، شرک کی برائی، شرک کا نقصان اور شرک سے روکا گیا ہے بات کی نہیں۔ آج قرآن پہ اگر عمل ہو تو ہمارے یہاں جو بدعتیں رائج ہیں، چاہے وہ رجب کی بدعت ہو، چاہے وہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کی بدعت ہو، یا معراج کی بدعت ہو، یا تیجا اور جو بھی بدعت ہے، چاہے وہ عملی بدعتیں ہوں یا عقائدی بدعتیں ہوں، وہ ساری بدعتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے شرک سے روکا، اللہ نے بدعت سے روکا، اللہ کے رسول نے شرک سے روکا، اللہ کے رسول نے بدعت سے روکا، اور شرک کے خاتمے کے لیے قرآن اتارا گیا ہے۔ شرک کے خاتمے کے لیے مکہ کے دھرتی پر امین و صادق ہم سب کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور جب تک قرآن کی تعلیم مکمل طریقے سے لوگوں تک پہنچ نہ گئی اور اسلام مکمل نہیں ہوا، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر باقاعدہ حیات۔ آج اگر قرآن کے اندر موجود، آج قرآن پہ عمل ہوتا تو یہ اخلاقی گندگیاں، اخلاقی پلیدگیاں، اخلاقی جو برائیاں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر، غیر مسلموں کی بات میں نہیں کرتا، کرسچنوں کی بات میں نہیں کرتا، مسلمانوں کے اندر جو اخلاقی گندگیاں پائی جاتی ہیں یہ پائی جاتی کیونکہ قرآن کے اندر جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، غیبت سے منع کیا گیا ہے، حسد سے منع کیا گیا ہے، زناکاری سے منع کیا گیا ہے، چوری اور ڈکیتی سے منع کیا گیا ہے، پیار و محبت کی تعلیم دی گئی ہے۔ آج اگر قرآن کے پر ہمارا عمل ہوتا تو مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں یہ اختلافات نہ ہوتے، کیونکہ قرآن کے اندر ایک محکم آیت کریمہ موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ اور اگر قرآن پہ اگر ہمارا عمل ہوتا
تو آج مسلمانوں کے اندر جو حرام کمائیاں رائج ہے، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ بیاج ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے چوری و ڈکیتی ہو، چاہے وہ تھائیلینڈی ہو، چاہے وہ حرام چیزیں بیچ کر کے ہو، یہ کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام چیزوں سے روکا ہے۔ آج اگر قرآن پر عمل ہو جائے، مسلمانوں کے اندر قرآن پر عمل ہو جائے، تو آج مسلم سماج سے سود تو کم سے کم ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سود کی کتنی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، قرآن پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب و ضروری ہے، اور یاد رکھیں قرآن پر اگر ہم عمل نہیں کر سکے تو دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اور اگر ہم اپنی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں دنیا والوں پر بھی، اور اگر ہم اللہ کے ہاں سرخرو بننا چاہتے ہیں، اگر ہم آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کو مکمل طریقے سے ہم اپنا لیں اور قرآن پر عمل کرنے لیں۔ اور یہاں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا کسی کے دل و دماغ میں یہ شبہ ہو جائے کہ قرآن سے مراد اہل قرآن جو ایک باطل گمراہ فرقہ پیدا ہوا ہے، ایک فرقہ پایا جاتا ہے ہمارے ہندو پاک کے اندر، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر، اہل قرآن کے نام سے، اہل قرآن، قرآن والے، ان کا کہنا خالی قرآن پہ عمل کرو، ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے۔ قرآن پر عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ سنت رسول پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہے بات کہ نہیں؟ چنانچہ جب یہ کہا جائے قرآن پر عمل، تو قرآن ہی کے اندر ہے رسول کی ہدایت کو اپنانا، رسول کے اطاعت و فرما برداری کرنا۔ تو اہل قرآن کا جو عقیدہ، جو منہج باطل ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے رسول کے صحیح حدیث پر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول قرآن کے شارح تھے، اللہ کے رسول قرآن کے پھیلانے والے تھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن ہی تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند صحابہ کرام آئے، قرآن کے عمل کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند صحابہ کرام آئے اور اللہ کے رسول کا عمل جاننا چاہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا۔ اما عائشہ نے کہا کانا خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کی۔ چلتے پھرتی تفسیر تو قرآن پر عمل کرنے ہی سے یہ ساری خرابیاں، ساری گندگیاں ختم ہوں گی۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن کا حکم، قرآنی حکم پر ہم عمل کریں، اور یہی عمل ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گا۔ قرآن کا پانچواں حق ہے قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، اور قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ قرآن کا یہ پانچواں حق علماء کرام نے ذکر کیا، قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، اور قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ سب سے گرامایا قیمتی وہ دولت، سب سے قیمتی وہ دولت جو بندہ اپنے لیے جمع کر سکتا ہے، یا سب سے قیمتی وہ تحفہ جو بندہ اپنے کسی دوست یا بھائی کو دے سکتا ہے، وہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا۔ اسی لیے اللہ، کیونکہ قرآن صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ سبحان اللہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، جسے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ آج ہم کہتے ہیں مولانا بوڑھے ہو گئے، زبان نہیں ٹوٹتی، اب ہم کہاں قرآن پڑھ پائیں گے۔ اب اسی بوڑھے کو دے دو کوئی فلمی کیسٹ، تب دیکھو کتنا آنکھیں دمکاتا، مزے لیتا ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، آج ہمیں دنیا کی ہر بکواس یاد ہے، ہر چیز سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اور قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ کیا شرم کی بات ہے، اگر ہمارا بچہ قرآن کا پڑھنا جانتا ہے تو باپ اس کے سامنے بیٹھ کر قرآن سیکھ لے تو کوئی حیا اور شرم کی بات ہے؟ اگر بیٹی قرآن پڑھنا سیکھی ہے، ماں قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے، بیٹی سے قرآن پڑھنا سیکھ رہی ماں، تو کوئی شرم و حیا کی بات ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا۔ اسی طرح اللہ حضرت خباب کہتے ہیں کہ تقرب الی اللہ بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء إليه من كلامه۔
جس چیز سے بھی ہو سکے، جس عمل کے ذریعہ سے بھی ہو سکے تم اللہ کے قریبی بنو، جس عمل کے ذریعہ بھی ہو سکے تم اللہ کے قریبی بنو، اور کان کھول کر کے سن لو، یہ جان لو کہ سب سے بہترین وہ عمل جس کے ذریعہ سے تم اپنے رب سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت کہ جو لوگ قرآن صاف صاف پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور والذی یقرأ القرآن ویتتعطع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے، لیکن پڑھنا نہیں بیچارہ کرتا، لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنا اس کے لیے بڑا مشکل اور شاق گزرتا ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ڈبل ثواب۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، قرآن کو ہم خود پڑھیں اور قرآن کا پڑھنا سیکھیں، اور سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والے مسلمان بچے کو، پیدا ہونے والی مسلمان بچی کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی تلاوت سکھائیں۔ اس سے پہلے اسے ہاؤ آر یو سکھائیں یا واٹ از یور نیم سکھائیں۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہمارا بچہ جو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، جو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، اور جب وہ سن شعور کو پہنچا، کچھ پڑھنے اور پڑھانے کی عمر کو پہنچا، تو ہم نے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جن لوگوں نے مسلمان ہی نہیں انسانیت ہی سے خرچ کرنے کی کوشش کی، اپنے کلچر کے ذریعہ، اپنی ثقافت کے ذریعہ، اپنے سلیبس کے ذریعہ۔ ہمارا بچہ سب کچھ پڑھنا سیکھ سکا، لیکن ہمارا بچہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکا۔ یہ محرومی کی بات نہیں۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں بیچارے جن کے ہاں وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، مولوی صاحبان نہیں تھے، ان کو اپنے ملکوں میں قرآن پڑھنے کا موقع اور چانس نہیں ملا۔ آج وہ پچھتا رہے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے قرآن سیکھنے والوں کے پاس آ کر کے قرآن سیکھتے ہیں، اور الحمدللہ سیکھ رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، ہم قرآن کا پڑھنا سیکھیں تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں، اس تلاوت کے ذریعے اللہ کے قریبی ہو سکے۔ اور اپنے گھروں کے اندر ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب وہ فون کرے تو اپنے بیوی سے بات کرے تو ضرور قرآن کی تلاوت کی تلقین کرے، بچوں کو قرآن کی تعلیم کا انتظام کرنے کا حکم دے، اس کے لیے جو بھی خرچے ہو۔ اگر قرآن کے سیکھنے سکھانے میں ہمارے 1000 ریال سالانہ خرچ ہوئے، جب بھی دوسرے کاموں میں ہمارے لاکھوں ریال خرچ ہوتے ہیں، تو یہ 1000 ریال خرچ کر کے اگر قرآن کی تعلیم ہمیں مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ لہذا ہم قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، قرآن کو سیکھیں تاکہ قرآن کی تلاوت کریں۔ چھٹا قرآن کے حقوق میں سے چھٹا علماء نے بیان کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے، نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ، اور اسی طریقے سے اس وقت خاموشی اختیار کی جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ میرے بھائیو ساتھی، قرآن سے فائدہ کئی انداز سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کئی انداز۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو نہیں قرآن کی کیسے لگا لیں، گھر میں بیٹھے ہیں الحمدللہ آپ تو وسائل موجود ہے کہ نہیں، کیسٹوں کے ذریعہ ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں، بجائے کہ ہم گانے کی کیسٹیں لگائیں، فلموں کی سیڈیاں لگائیں، قرآن کی کیسٹیں لگا کر کے کریں۔ لیکن کیا کرو گے، کتنے ایسے مسلمان ملیں گے میرے بھائیوں جن کے گھر میں قرآن ہی نہیں ہوگا ہے بات ہے کہ نہیں؟ اور کتنے ایسی بستی ملے گی، اتنی بستیاں ملیں گی کہ مہینوں مہینوں کوئی قرآن کھول کر کے تلاوت کرنے کا ہمارا نہیں کرتا ہوگا، ہے بات کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، قرآن کی تلاوت کے وقت خاموشی اختیار کرنا قرآن کے آداب میں سے ہے۔ قرآن کا چھٹا اور آخری آداب جو آج کی اس موضوع میں بیان کرنا چاہتا ہوں، قرآن کا عدم ترک، قرآن کو چھوڑا نہ جائے، قرآن کو چھوڑا نہ جائے۔ قرآن پر چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مختصر طور پر کہ کن کن چیزوں پر یا کن کن چیزوں کے ہونے سے قرآن کا چھوڑنا لازم آئے گا۔ پہلی بات، قرآن پر ایمان نہ لانا، قرآن کو چھوڑنا۔ دوسری چیز، قرآن میں جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کی تصدیق نہ کرنا، یہ قرآن کا چھوڑنا۔ آج کتنے فیشن ایبل اور اپنے آپ کو ایڈوانس کہنے والے کہتے ہیں ارے بھائی بابا ملاؤں کی ملا گیری ہے، آج کس ترقی یافتہ دور میں کیا قرآن کے ہر آیت پہ عمل ہو سکتا ہے؟ تھا
کوئی زمانہ بدوؤں کا لوگ آسانی سے عمل کر سکتے. آج تو اس ماحول کے مطابق قرآن نہیں ہے, اس فیصلے کے مطابق قرآن نہیں ہے, لہذا قرآن کے کچھ احکاموں کی تقدیر بھی کر دیا کرتے. قرآن ہمیشہ عمل کرنے کے لائق ہے. قرآن ہر ماحول ہر سماج میں عمل کرنے کے لائق ہے. قرآن عمل ہی کے لیے اتارا گیا ہے. اسی طرح قرآن کی تلاوت نہ کرنا اور قرآن میں غور و فکر نہ کرنا گویا قرآن کو چھوڑنا. اسی طریقے سے قرآن پر عمل نہ کرنا, قرآن کو چھوڑنا, یا قرآن کی کسی ایک آیت پہ عمل نہ کرنا گویا اس ایک آیت کو چھوڑنا ہوا کہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے قرآن کے حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنا, قرآن کو چھوڑنا. قرآن میں اگر کوئی چیز حلال ہے اسے ہم حرام سمجھیں, قرآن میں کوئی چیز حرام ہے ہم اسے حلال سمجھیں, تو قرآن کو چھوڑنا ہوا کہ نہیں ہوا. قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ قرآن کے حلال کردہ کو حلال سمجھا جائے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا جائے. اور دین کے اصلی اور فروعی, اصلی اور فرعی سارے احکام و مسائل میں قرآن ہی سے فیصلہ لینا. اگر کوئی قرآن سے اپنے دینی اصلی اور فرعی مسئلے میں فیصلہ نہیں لیتا ہے تو وہ تارک قرآن ہے. قرآن کا نہ سننا, اس کو بھی علماء کرام نے قرآن کا چھوڑنے سے تعبیر کی. اور بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن سے شفا نہ حاصل کرنا یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے. اسی طریقے سے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا, قرآن پر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا, قرآنی تعلیمات پر کسی اور کتاب کی تعلیمات کو ترجیح دینا قرآن کو چھوڑنا اور قرآن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول فرمائیں گے, کہیں گے اے میرے رب, یہ شکایت کریں گے رسول, اے میرے رب بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن کیا تھا؟ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, نہ اس کی تصدیق کرتے تھے, نہ اس پر عمل کرتے تھے, نہ اس کی تلاوت کرتے تھے, نہ اس پر غور و فکر کرتے تھے, نہ اس سے فیصلے لیا کرتے تھے, نہ اس کو ساری کتابوں پر فوقیت اور ترجیح دیا کرتے تھے. لہذا میرے بھائیوں ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن کا چھوڑنا کسی بھی مسئلے میں کسی بھی صورت میں روا اور درست نہیں ہے. اور قرآن کا چھوڑ دینا, قرآن کا ترک کر دینا کسی بھی انداز سے اپنے لیے تباہی اور بربادی کو دعوت دینا ہے, اپنے آپ کو ضلالت و گمراہی کے گڈھے میں ڈالنا ہے, اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے پٹری پر چلانا ہے. اگر کوئی انسان ہدایت چاہتا ہے, اگر کوئی انسان رحمت چاہتا ہے, اگر کوئی انسان دنیا کے اندر عزت چاہتا ہے, اگر کوئی انسان دنیا کے اندر سرخروئی چاہتا ہے, سکون چاہتا ہے, اطمینان چاہتا ہے, سرداری چاہتا ہے, قیادت چاہتا ہے, دنیاوی اخروی فلاح و بہبودی چاہتا ہے, تو قرآن کو مضبوطی سے تھامے, قرآن کے نہ ایک حرف کو چھوڑے, نہ قرآن کی ایک آیت کو چھوڑے, نہ قرآن کی ایک سورت کو چھوڑے. ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو جائے, چلنا پھرنا ہمارا قرآن کے مطابق ہو, ہمارا عمل اور عقیدہ قرآن کے مطابق ہو. اور جب تک قرآن پر ایمان لانے والے قرآن کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہے, قرآن کے اندر خیانت کرنے سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے, دنیا نے ان کی قدم بوسی کی, کامیابیوں نے ان کی قدم بوسی کی, وہ تھوڑے ہونے کے باوجود, نہتھے ہونے کے باوجود, کمزور ہونے کے باوجود بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی کر دیے, بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی کر دیے. بڑی بڑی دشمن طاقتیں لشکر جرنال لے کر کے آتی تھی, لیکن ان نہتھے قرآن والے مومنوں کے درمیان سامنا کرنے سے پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی. اور پوری صحابہ کرام کی جنگی تاریخ, جہادی تاریخ, چاہے وہ اللہ کے رسول کا دور ہو, یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو, یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو, یا خلفاء یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہو, یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمہ اللہ کا دور ہو, سارے لوگوں کے دور کو دیکھ لیجئے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم
قارئ قرآن ہو کر کیا وہ قرآن پر عمل کر سکتے تھے؟ آج کے ماحول میں، آج کے زمان میں قرآن پر عمل ناممکن ہے۔ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ قرآن پر مکمل عمل کرنے والے نہ ہو؟ ہے، بہت ہے، بہت ہے، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اور جس وقت قرآن پر عمل کرنے والے بالکل ختم ہو جائیں گے، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ اس وقت کیا آ جائے گی؟ قیامت ہے۔ لہذا میرے بھائیو، قرآن کے حقوق کو ہمیں جاننا چاہیے اور اسے ہمیں پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی وقت ہے کیا بھائی؟ شیخ کا کیا حکم ہے پوچھیں؟ چلایا جائے، بند کیا جائے شیخ؟ ابھی چلائیں؟ جی سر۔ میرے بھائیو ساتھیو، چند منٹ کے اندر قرآن کی چند خصوصیات ہم پوائنٹ در پوائنٹ بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کے خصوصیات کیا؟ قرآن کے بہت سارے خصوصیات جس کو گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کے اندر بیان نہیں ہوئے۔ قرآن کے بارے میں جتنا بھی بیان کرو کب ہے بات کی نہیں۔ اسی لیے قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے 12 22 10 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ قرآن کی چند خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات کو اس لیے بتلایا جاتا ہے کہ جب آدمی کسی چیز کی اہمیت اور خصوصیت کو اچھی طرح جانتا ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے اس دوا کی خصوصیت بتاتا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ کام کرتی ہے، یہ کام کرتی ہے، تب مریض کا دل اس سے کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کی چند خصوصیت سرسری طور پر اختصار کے ساتھ میں بتلاتا ہوں، اسے سنیں، سمجھیں اور گرہ لگائیں۔ قرآن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا اللہ تعالیٰ کی جانب سے سارے انس و جن کے لیے ایک معجزہ ہے۔ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ایک معجزہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، اور آج بھی دنیا کے انس و جن سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں تو قرآن کے مانند ایک آیت نہیں لا سکتے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے قرآن کریم ہی ہدایت کی کتاب، قرآن کریم ہی ہدایت کی کتاب۔ اگر کوئی شخص قرآن کے علاوہ ہدایت تلاش کرے گا تو ہدایت پائے گا یا کیا پائے گا بھائی؟ گمراہی، دلالت، کفر، شرک، بدعت، اندھیرا پن۔ کیونکہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہدایت یا نور ہدایت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھے، اور جو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں اپنے مولانا کی لکھی ہوئی کتاب کی طرف نہیں، جو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کے پروگراموں میں آئے، ان سے دوستی کرے، ان سے سیکھے، ان سے بحث کرے، ان سے تکرار کرے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ ہدایت کی کتاب قرآن ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للناس، یہ کتاب سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 ان لوگوں کو پڑھ کر کے بار بار سنائیے جو لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن سب کے سمجھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن کا سمجھنا تو خالی مولویوں اور علماء کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سیدھے سلامتی والے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا۔ دیکھا آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ بننے سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ جانتے ہیں کیا تھے؟ اگر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا ہوتا تو جہنم کی اتھاہ گہرائی میں ہوتا، لیکن جب اس ذات پر ایمان لائے جس پر اللہ کا کلام اترا اور قرآن سے ہدایت حاصل کیا تو رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ مبشر بالجنہ ہو گئے۔
جنت کی خوشخبری سنائی گئی کہ نہیں سنائی گئی؟ ان کی ہدایت کا سبب کون سی چیز بنی تھی؟ قرآن ہی نا، لا وہ کلام سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی، جس کی تم تلاوت کر رہی تھی، وہ کلام لا کر کے سناؤ، یہ قرآن ہے۔ وہ کون سا نشہ تھا، وہ کون سا جوش تھا، وہ کون سا بلبلہ تھا کہ بلال دوپہر کی سخت دھوپ میں گرم گرم بالوں پر لیٹے ہوئے ہیں اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے تاکہ بلال ہل نہ سکے، اور کہا جا رہا ہے محمد کا انکار کرو ورنہ ایسے مت ہو، احد احد کا نعرہ نکل رہا۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ کون سا نشہ تھا؟ یہ قرآن کا نشہ تھا جو حلق کے اندر اتر چکا تھا، اور یہ کہا جا چکا تھا دنیا کی ہر مصیبت میرے آگے ہیچ ہے، اس لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس قرآن پر جو قرآن ہمارے نبی صادق المصدوق پر اتارا گیا ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھی، وہ کون سا کلام ہے جس نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا؟ تو قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ لہذا کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہے، کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو قرآن کی طرف بڑھنا چاہے، اور اگر کوئی گمراہی، ضلالت، شرک، بدعت، خرافات، فتنہ و فساد، لایانی تورانی حاصل کرنا چاہے تو دنیا کی بکواس کتابوں کی طرف جا کر کے اپنے ماتھے ٹیکے، اپنی آنکھ کی روشنی ختم کرے، اپنا عقیدہ برباد کرے، اپنا عمل برباد کرے اور اپنے آپ کو بھیانک کے راستے پر، تاریکی کے راستے پر ڈال دے۔ قرآن کی خصوصیت میں سے ہے قرآن باعث شفا اور باعث رحمت ہے۔ قرآن ہر روحانی جسمانی بیماری کا علاج ہے۔ قرآن جیسا کہ آج ہر روحانی جسمانی بیماری کا علاج ہے۔ روحانی بیماری شرک، کفر، بدعت، حسد، غیبت، نفرت، کنجی، کینہ، کپٹ، جتنی بھی دلی بیماریاں ہیں، جتنی بھی دلی بیماریاں، ساری بیماریوں کا علاج قرآن کریم، اور ساری جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن کریم۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے زاد المعاد کے اندر ذکر کیا ہے کہ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کو اگر پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر زمین پر اتار دیا جاتا تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اور کوئی دنیا کے اندر ایسی بیماری نہیں ہے جو قرآن کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیمار بچے لائے جاتے تھے اور معوذتین پڑھ کر کے اللہ کے رسول دم فرما دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو بچھو نے ڈنک مارا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے لعاب دہن صحابہ کرام نے لگا دیا اور شفا مل گئی۔ قرآن ہر طرح کی بیماری، اگر کوئی اپنے سینے کو حسد اور کینے سے پاک کرنا چاہے تو قرآن کی طرف پلٹے، اپنی زبان کو جھوٹ غیبت سے بچانا چاہے تو قرآن کی طرف پلٹے، اور اپنے آپ کو کفر اور شرک اور بدعملی، بدعقیدگی، بداخلاقی سے بچانا چاہے تو قرآن کی طرف آئے۔ جسمانی بیماریاں بھی اگر چاہے دور کرنا تو قرآن کی طرف بھاگ کر کے آئے۔ قرآن ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، چاہے وہ انفرادی بیماری ہو، چاہے وہ اجتماعی بیماری ہو، چاہے وہ سماجی بیماری ہو، اور قرآن باعث رحمت ہے۔ جیسا کہ میں نے دوران تقریر وضاحت کی، قرآن کی خصوصیت میں سے ہے کہ قرآن اجر عظیم کی بشارت دینے والا، اجر عظیم، بہت بڑے اجر کی بشارت دینے والا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن کریم وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، جس طرح جان سے جسم کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن سے ایمان کو جلا ملتا ہے، قرآن سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی خصوصیات میں سے ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے
دین کے ہر مسئلے اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اور قرآن کی خصوصیت میں سے آخری خصوصیت بیان کر کے میں ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے، قاف والقرآن المجید، قرآن کی قسم کھائی ہے۔ یہ ہے قرآن کے حقوق اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کی چند خصوصیات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں، ہماری بہنوں کے دلوں میں، ہماری ماؤں کے دلوں میں، ہماری بیٹیوں کے دلوں میں، ہمارے بھائیوں کے دلوں میں، سارے مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کا احترام بٹھا دے، قرآن کی محبت بٹھا دے، قرآن کا سیکھنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے اور قرآن کی طرف دعوت دینے والا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو قرآن کے مطابق ایمان اور عمل پر خاتمہ ہو۔ الہ العالمین تو ہمیں شر سے بچا، برائیوں سے بچا، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو ہمیں سے بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ الہ العالمین جو ہمیں سے تنگ دست ان کی تنگ دستی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو ہمیں سے بے نمازی انہیں نماز کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں تو انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو ہدایت دے اور لوگوں کے ہدایت کا سامان بنا۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔